پیارے دوستو، آج ہم حضرت علی کا ایک ایسا واقعہ بیان کریں گے جسے سن کر آپ کو بہت اچھا لگے گا، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جسے سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ بس آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگ پوری ضرور دیکھیے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صبح نماز کے لیے مسجد پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص محراب میں سویا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اس سوئے ہوئے شخص کو بیدار کیا جائے۔ غلام نے قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ عورتوں کے لباس میں ایک سرکٹے مرد کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر حیرت میں رہ گئے اور آپ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، آخر معاملہ کیا ہے اور یہ لاش کس حال میں یہاں کیسے پہنچی۔ آخر کار آپ اس معاملے کو سلجھانے کے لیے مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے تمام قصہ حضرت علی کی بارگاہ میں پیش کیا تو جناب علی نے اس وقت فرمایا کہ ابھی تو اس لاش کو دفن کر دیا جائے اور اس وقت تک کا انتظار کیا جائے کہ جب 9 مہینے کے بعد ایک بچہ نظر آئے گا اسی جگہ تو اس وقت سب کچھ لوگوں کے سامنے کھل کر آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، آخر کار 9 مہینے کے بعد بچہ کہاں سے آئے گا؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرے نبی نے اس معاملے کی خبر پہلے ہی دے دی تھی، اسی لیے وقت کا انتظار کیا جائے۔ ٹھیک 9 مہینے کے بعد ایک دن وہاں بچہ نظر آیا اسی جگہ پر۔ پھر انہوں نے بچے کو گود میں اٹھا کر یہ فرمایا کہ ہمارے نبی بھی سچے اور جناب علی بھی سچے۔ آپ اس بچے کو لے کر حضرت علی کے پاس گئے تو جناب علی نے فرمایا کہ اس بچے کے لیے ایک انصار دایا کا انتظام کیا جائے اور اس کا تمام خرچہ بیت المال سے ادا کیا جائے۔ آپ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا اور کچھ دنوں کے بعد عید رمضان آئی تو جناب علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر عید کے دن مسجد میں لے جایا جائے، اور دایا کو حکم دیا کہ جو بھی کوئی اس بچے کو پیار کرے اور یہ کہے اے مظلوم ماں کے بیٹے، اس عورت کو میرے پاس لایا جائے۔ دایا آپ کے حکم کے مطابق بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر مسجد میں لے گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی نے آ کر اس بچے کو پیار کیا اور وہی الفاظ دہرائے، اور پھر جب وہ عورت جانے لگی تو دایا نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش کروں گی۔ تو لڑکی سن کر پریشان ہو گئی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، مجھے علی کے سامنے نہ لے کر جانا اور مجھے شرمندگی ہوگی۔ تو دایا اس کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئی۔ آخر اس لڑکی نے کافی پیسوں سے اور اچھے کپڑوں سے دایا کو لالچ دیا کہ وہ حضرت علی سے کچھ نہ کہے اور یہ بتائے کہ مجھے تو کوئی عورت ملی ہی نہیں تھی۔ اور پھر اس لڑکی نے کہا اسی طرح تم عید الاضحیٰ کے دن بھی مجھے اپنے بچے سے ملا دے گی تو میں تجھے اس سے زیادہ کچھ دوں گی۔ دایا اس لالچ میں آ گئی اور وعدہ کیا اور حضرت علی کے سامنے کچھ نہ بتاؤں گی۔ دایا حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت علی نے پوچھا تو بتایا نہ تو اس بچے کو کسی نے پیار کیا اور نہ ہی کسی نے وہ الفاظ ادا کیے جو آپ نے ارشاد فرمائے تھے۔ آپ نے دایا کے کلام سننے کے بعد ارشاد فرمایا تو سب کچھ جھوٹ کہہ رہی ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ جوان لڑکی آئی اور تو نے اس کا دامن پکڑا اور اس لڑکی نے تیرے سامنے التجا کی اور تجھے انعام کا لالچ دیا، پھر تو مان گئی اور پھر تو نے وعدہ کیا
بقرعید والے دن تو بچے کو اس کی ماں سے ملوائے گی، جس کے بدلے میں وہ لڑکی تجھے بہت سارا انعام دے گی۔ آپ کی زبان سے یہ سارا سچ سننے کے بعد دائی گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دیں اور میں پھر کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گی۔ آپ حکم دیں تو میں اس عورت کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں لاتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اب تم صرف عید کا ہی انتظار کرو، جب وہ عورت تمہیں ملے تو تم اسے میرے پاس لے آنا۔ بس اب کیا تھا کہ وقت گزرتا گیا، عید الاضحیٰ کا دن بھی آ گیا۔ دایا بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر مسجد میں لے گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ جوان لڑکی آئی اور بچے کو اپنی گود میں لے کر پیار کرنے لگی۔ دایا نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ میں آج تجھے نہیں چھوڑوں گی، آج میں تجھے جناب علی کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گی۔ لڑکی نے بہت التجا کی لیکن مگر دایا نہ مانی اور اس لڑکی کو ساتھ لے کر حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، سچ میں بیان کروں یا تم خود بیان کرو گی؟ لڑکی نے عرض کی کہ میں خود ہی بیان کر دیتی ہوں۔ لڑکی نے بیان شروع کیا کہ میرے باپ حضرت عمر بن سعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امر کعبی میں شہید ہوئے۔ میری ماں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انتقال کر گئی اور پھر میں تنہا رہ گئی اور میں روزانہ ہی محلے کی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارتی رہی۔ ہمسائے کے سب لوگ میرا بے حد ہی خیال کیا کرتے تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میں ہمسایوں کے چند مہاجرین لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک بڑی عورت آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی اور دوسرے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ وہ ہماری طرف آئی اور سب لڑکیوں سے ملی، سب کا نام پوچھا، سب سے خیریت دریافت کی اور آخری میں پھر وہ مجھ سے ملی اور میرا نام پوچھا تو میں نے بتایا کہ میرا نام جمیلہ ہے۔ میرے والد صاحب عمر بن سعد تھے جو اب شہید ہو چکے ہیں، میری ماں بھی انتقال کر چکی ہیں۔ اس بڑھیا نے پوچھا کہ کیا تیری شادی ہوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ یہ سن کر کہنے لگی تو کیسی لڑکی ہے، بغیر شوہر کے زندہ ہے؟ اور وہ میرے حالات سن کر رونے لگی اور مجھ سے ہمدردی جتانے لگی اور مجھ سے کہنے لگی کہ اگر تو میری خدمت پسند کرے تو میں حاضر ہوں، اور میں نے بھی ہاں کر دی۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں ایک شفیق ماں کی طرح تیرا خیال رکھوں گی اور تجھے کوئی غم نہ آنے دوں گی۔ وہ بڑھیا مجھے میرے اپنے گھر لے آئی اور وہ میرا خیال رکھتی تھی اور وہ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتی تھی اور میں بھی اسے اپنی ماں کی طرح۔ پھر جب روزہ افطار کا وقت آیا تو میں نے اس کے لیے نہایت ہی مناسب قسم کی چیزوں کا انتظام کیا۔ کھانے کو دیکھ کر وہ بڑی عورت رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں اللہ کی ولی ہوں، میری یہ غذا نہیں ہے، مجھے نمک اور جو کی روٹی چاہیے، بس یہی میری خوراک ہے۔ غرض یہ کہ اس بڑھیا نے ہر طرح سے اپنی پارسائی کا سکہ میرے دل میں اس طرح سے جما دیا کہ میں اسے اپنا نگہبان سمجھنے لگی۔ ایک دن کہنے لگی کہ مجھے زمانے سے بڑا ڈر لگتا ہے اور تو تنہا رہتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی حاجت کے لیے باہر جاؤں اور تجھے کچھ ہو جائے۔ اے میری بیٹی، تجھے ایک اچھے ساتھی کی ضرورت ہے جو تیرا ہر طرح سے خیال رکھے۔ اگر تو اجازت دے تو میں اپنی بیٹی کو لے آؤں جو کہ تیری ہم عمر ہے، جو انتہائی عبادت گزار ہے۔ جب میں نے اس لڑکی کی اتنی تعریف سنی تو میں بے اختیار کہنے لگی کیوں نہیں فوراً اسے لے کر آ جائیے تاکہ میرا بھی دل لگ جائے گا۔ بڑھیا میرے اصرار پر اسی وقت روانہ ہو گئی اپنی بیٹی کو لینے کے لیے اور پھر تھوڑی دیر میں واپس آ گئی۔
تو میں نے آتے ہی پوچھا کہ میری بہن کو کیوں نہیں لائی؟ بڑھیا نے کہا کہ میری بیٹی کو تنہائی پسند ہے، وہ سارا دن اللہ کی عبادت کرتی ہے، تیرے گھر میں اکثر انصار کی لڑکیاں آتی ہیں، اسی وجہ سے میری بیٹی نے یہاں آنا پسند نہیں کیا۔ بڑھیا کا جواب سن کر میں اور بھی زیادہ متاثر ہوئی اور میرے دل میں اس بڑھیا کے لیے اور بھی زیادہ عزت بڑھ گئی۔ اسی وقت میں نے بڑھیا سے وعدہ کیا کہ اب میں اپنے گھر میں کسی اور کو نہیں آنے دوں گی، آپ جائیے اور اسی وقت میری بہن کو لے کر آئیے۔ کچھ ہی دیر بعد بڑھیا اپنے ساتھ ایک نوجوان لڑکی کو لے کر واپس آ گئی۔ اس لڑکی نے اپنے آپ کو چاروں طرف سے ڈھانکا ہوا تھا، صرف اس کی 2 آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ یہ جوان عورت دروازے پر آ کر کھڑی ہوئی تو میں نے کہا کہ میری بہن اندر آپ کیوں نہیں آتی؟ بڑھیا نے جواب دیا، لڑکی بڑی حیادار ہے، اسے شرم آتی ہے، اور یہ کہہ کر بڑھیا باہر چلے گئی اور میں اپنے گھر کو تالا لگا کر آتی ہوں۔ بڑھیا کے جانے کے بعد میں نے اس عورت سے کہا کہ میری بہن برقع اتار کر آرام سے بیٹھو، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ تو اس عورت نے سر کے اشارے سے باہر کا دروازہ بند کرنے کا بولا تو میں سمجھ گئی کہ باہر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ چاہتی ہے کہ دروازہ بند کر دیا جائے۔ میں دروازہ بند کر کے اندر آئی تو وہ عورت اس طرح اپنے آپ کو لپیٹ کر پلنگ پر بیٹھی تھی۔ میں نے اس کی چادر کھینچی تو اسے دیکھ کر میں پریشان ہو گئی، یہ کوئی عورت تو نہیں ہے بلکہ سیاہ داڑھی والا ایک بلند قامت مرد ہے۔ میں اسے دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئی۔ میں نے کہا کہ کیوں مجھ یتیم پر ظلم کرتا ہے؟ اللہ کا خوف کر کیوں میری رسوائی کرتا ہے؟ اگر کوئی دیکھ لے گا تو میں کہیں کی نہ رہوں گی۔ خدا کے لیے تو خاموشی سے یہاں سے نکل جا۔ مگر اس آدمی کو مجھ پر کوئی بھی رحم نہ آیا۔ میں آدمی کے قریب سے اٹھ کر بھاگنا چاہتی تھی مگر اس ظالم نے اپنے مضبوط بازو سے مجھے زور سے سمیٹ لیا۔ اسے مجھ پر رحم نہ آیا اور میں بے بس اور مجبور ہو گئی، اور میں نے چیخو پکار اس لیے نہ کیا کہ ہمسائے کے لوگوں کو پتہ چل جائے گا اور میری بے عزتی ہوگی۔ میں اس کے چنگول میں پوری طرح سے گرفتار ہو چکی تھی۔ بالآخر اس ظالم نے مجھ پر ظلم کیا اور وہ کالا مرد اپنی مستی میں مدہوش تھا۔ میں نے قریبی پڑی چھری سے اس کے اوپر وار کر دیا اور پہلی ہی چھری سے اس کی گردن تن سے جدا کر دی، اور جب رات ہوئی تو اس کی لاش مسجد کے محراب میں رکھ دی۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے حمل ٹھہر گیا ہے۔ کئی دفعہ حمل کو ساکت کرنے کی کوشش بھی کی مگر خدا کے خوف سے ایسا نہ کر سکی، اور جب یہ بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے بھی قتل کرنے کا سوچا مگر خوف خدا سے میں یہ نہ کر سکی۔ آخر میں اس بچے کو بھی محراب میں رکھ کر آئی۔ تمام حالات سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ بھی سچے ہیں اور ہمارے نبی بھی سچے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے پوچھا، اب اس عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اس شخص کا خون بہا کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ ایک گناہ عظیم کا مرتکب ہوا، اور اس عورت پر کوئی حد نہیں کیونکہ اس کی رضامندی کے بغیر وہ شخص اس پر غالب ہوا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس بڑھیا شخص کو میرے پاس حاضر کیا جائے تاکہ میں خدا کا حق مانگوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس بچے کو اس کی ماں کے پاس کر دیا جائے۔ پھر دوسرے دن تلاش کے بعد اس بڑھیا کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا۔
اب بڑھیا نے جمیلہ کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، کیا تو قسم کھاتی ہے کہ تجھے اس واقعے کا کوئی علم نہیں؟ تو بڑھیا نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی قسم کھا کر کہتی ہوں، مجھے اس واقعے کا کوئی علم نہیں۔ اس بڑھیا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی جھوٹی قسم کھائی۔ قسم کھاتے ہی اس بڑھیا کا چہرہ کالا پڑ گیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، اپنا چہرہ تو دیکھو۔ اور جب بڑھیا نے اپنا چہرہ دیکھا تو فریاد کرنے لگی، اور پھر حقیقت کا اعتراف کرنے لگی کہ میں سب کچھ جانتی ہوں اور میری ہی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، مجھے معاف فرما دیجئے اور میں اپنے کردار سے توبہ کرتی ہوں۔ تو اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اگر یہ عورت سچ کہتی ہے اور یہ سچ میں توبہ کرتی ہے تو اسے تو اس کے پہلے حال میں پلٹا دے مگر چہرے کی سیاہی نہ گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لعنتی عورت، تو نے کس طرح سے توبہ کی؟ اللہ نے تو تجھے معافی نہ کیا۔ اس کے بعد حکم جاری کیا گیا کہ اس بڑھیا کو مدینہ سے باہر لے جا کر پتھر مارے جائیں۔ پیارے دوستو، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی قابل اور بڑی صلاحیتوں کے مالک تھے، اور آپ علی علیہ السلام کا علم اتنا وسیع تھا، بال کی کھال اور کھال کا بال اتار کر رکھ دیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ قصہ کافی آپ کو پسند آیا ہوگا۔